بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ترمذی شریف میں حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حق میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر زبان کی حفاظت نہ کی گئی تو یہ انسان کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوگی۔ اس حدیث میں زبان کی حفاظت یعنی بد زبانی سے اس کو محفوظ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی شان بد زبانی جیسی غیر مہذب باتوں سے بہت اونچی ہونی چاہیے۔ اس کی زبان سے حق و صداقت، خیر خواہی اور نیکی اور بھلائی کے سوا کوئی بات نہ نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالی اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات زبان سے نکالے، ورنہ خاموش رہے۔ یعنی اللہ تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھنے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی زبان سے خیر کے سوا کچھ اور نہ نکلے، کیونکہ ایمان یہ بتاتا ہے کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اگر کوئی دوسرا تمہیں برا کہے تو تم اپنی زبان سے اس کو برا نہ کہو بلکہ خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اگر آج نہیں تو کل اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی جو جہنم ہے۔ یا جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھنا۔ اس پر انہوں نے حیرت سے دریافت کیا کہ کیا ہم سے زبان سے کہی ہوئی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس زبان کی کارگزاریاں تو انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر مگر جامع نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایسی بات زبان سے نکالنا جس سے دوسرے دن معافی مانگنا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ ناشائستہ اور نازیبا بات کہنے کے بعد خود ایک شریف اور مہذب انسان دل میں پچھتاتا ہے، پھر اپنی شرافت کی وجہ سے مخاطب سے اس کی معافی مانگتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ شروع سے ہی اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے اور بد زبانی سے پوری طرح اجتناب کیا جائے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نہ تانا دیتا ہے، نہ لعنت بھیجتا ہے، نہ بد زبانی کرتا ہے اور نہ فحش کلامی یعنی بےہودہ گوئی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں مسلمان کی شان اور اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اچھی بات کے فوائد و ثمرات اور بدگوئی کے نقصانات کی طرف بڑے بلیغ انداز میں اشارہ فرمایا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ بات زبان سے نکالے جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ پیغام دلوایا۔ اس سے اس عمل یعنی خوش کلامی کی اہمیت اور اس کا بلند مرتبہ معلوم ہوا۔ پھر خوش کلامی کے فوائد و ثمرات کی طرف اشارہ فرمایا
کہ اس سے آپس میں میل ملاب، مہر و محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اور بد زبانی اور بدگوئی کے برے نتائج کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس سے آپس میں پھوٹ پیدا ہوتی ہے اور شیطان اسی گھاٹ میں رہتا ہے کہ بد زبانی کے ذریعے سے لوگوں میں غصہ، نفرت، حسد اور نفاق کے بیج بو دے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے، اچھے انداز اور لہجہ میں کہے اور نرمی سے کہے کہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں بد زبانی سے بچنے کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، یعنی جس طرح کسی حاجت مند کو صدقہ دے کر اس کی حاجت روائی کی جاتی ہے جس سے اس کے زخم مندمل اور دل خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح بد زبانی سے اجتناب کر کے کسی سے نرم لہجہ میں خوش کلامی سے بات کر لی جائے تو اس کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے صدقہ کرنے کا، کیونکہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا بھی صدقہ ہے۔ بد زبانی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو برا بھلا کہہ دیا یا اس کو گالی دے دی یا برے القاب سے اس کو پکار لیا، بلکہ بد زبانی کی بہت سی صورتیں ہیں، اور ان تمام صورتوں پر قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پابندیاں لگائی ہیں جن پر پوری طرح عمل کرنے کے بعد پورا معاشرہ بد زبانی کی برائی سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ بد زبانی کی ایک صورت یہ ہے کہ شرم و حیا والی باتوں کو یا نفرت انگیز اور گھناؤنی چیزوں کو یا شرمناک قسم کی بیماریوں کو صاف صاف اور کھلے الفاظ میں اپنی زبان سے علی الاعلان کہنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو پکار کے کہنے کو پسند نہیں فرماتا۔ شرافت و تہذیب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسی باتوں کو زبان سے نہ نکالا جائے، چنانچہ شریف گھرانوں میں شرم و حیا والی اور گھناؤنی چیزوں کا نام زبان سے لینا بھی گالی سمجھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرمیلا اور حیا دار ہے، اسی لیے اس نے قرآن کریم میں ایسی چیزوں کا نام صاف نہیں لیا، بلکہ ضرورت کے موقع پر تشبیہات اور کنایات سے کام لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاف صاف نام لینے سے اس چیز کی برائی اور قباحت دل سے نکل جائے گی جو رفتہ رفتہ شرافت اور غیرت کو تباہ و برباد کر دے گی، اور انسان بھی اصل تو شرافت و غیرت کا ہی جوہر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں مرض برس کا نام صاف صاف نہیں لیا گیا، بلکہ اس کو لفظ سو سے تعبیر کیا جس کے معنی برائی یا عیب کے ہیں۔ فرمایا تخرج بیضاء من غیر سو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء کا معجزہ عطا کیا گیا تو فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے بغل میں رکھ لو، پھر نکالو تو یہ ہاتھ بغیر کسی بیماری اور عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ بد زبانی کی دوسری صورت گالی گلوچ اور بلا بھلا کہنا ہے۔ یہ صورت عموماً غصہ اور ناراضگی کے وقت پیش آتی ہے یا لڑائی جھگڑے کے وقت۔ بد زبانی کی یہ وہ بدترین صورت ہے جس میں انسان انسانیت، شرافت اور تہذیب کی حدود کو پھلانگ کر حیوانیت اور درندگی کے جیون میں آ جاتا ہے۔ یہ بد زبانی مختلف انداز سے رونما ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی اس کے خاندان اور نسب میں عیب نکالتا ہے، کبھی اس کے عیبوں کو ظاہر کر کے تانے دیتا ہے، کبھی اس پر جھوٹی تہمتیں لگاتا ہے اور کبھی کھلے ہوئے بہتان تراشتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں احسان و شرافت، حق و انصاف اور تہذیب و تمدن کے خلاف، اسی لیے اسلام نے ان کو ایسا عظیم گناہ قرار دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی ہزاروں معافیوں کے باوجود اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ ان تمام صورتوں کو اسلام نے حرام ٹھہرایا ہے۔
چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دے گا تو وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دے گا۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو مسلمان ہے وہ تنج و تشنیع نہیں کرتا، اور دوسری حدیثوں میں تہمت لگانے اور بہتان باندھنے کو بدترین گناہ قرار دیا گیا۔ بدزبانی کا وبال اور اس کا عذاب آخرت میں جو ہوگا، لیکن دنیاوی زندگی میں بھی اس کے منحوس اثرات و نتائج سے انسان محفوظ نہیں رہتا۔ چنانچہ لوگ بدزبان آدمی سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو معاشرہ میں عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ آخرت میں بھی وہ بدترین لوگوں میں سے ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا وہ شخص ہوگا جس کی بدزبانی کی خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دے۔ ترمذی کی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدزبانی جس چیز میں داخل ہو جائے تو اس کو بدنما اور عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا ہو تو اس کو زینت دے دیتی ہے۔ بد زبان شخص کو دنیا میں جاہل، وحشی، غیر مہذب اور متکبر کے القاب سے لوگ یاد کرتے، جبکہ آخرت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ فرمایا تو بڑا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے اپنے غلام کو ماں کی گالی دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم بھی ابھی تک جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مدینہ منورہ میں دو عورتیں تھیں، ایک بڑی عبادت گزار اور شب بیدار کے دن میں روزہ اور رات کو نماز، لیکن ذرا زبان کی تیز تھی۔ دوسری بس بقدر ضرورت نماز، روزہ اور عبادت کر لیتی، لیکن بد زبانی سے محفوظ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوسری بیوی کو جو بد زبان نہ تھی جنتی فرمایا، اور پہلی کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ بد زبانی سے دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ جب تک وہ خود معاف نہ کرے وہ گناہ معاف نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ بد زبانی کے اندر گالی گلوچ، لعنت و ملامت، طعن و تشنیع کو کوسنا اور بد دعائیں دینا، عیب جوئی اور نکتہ چینی اور ہر قسم کی دل آزار اور دل خراش باتیں داخل۔ یہ بد زبانی انسان کبھی خود اپنے حق میں بھی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو، اپنے استعمال میں آنے والی چیزوں کو کوستا ہے، ان پر لعنت بھیجتا ہے اور بد دعائیں دیتا ہے۔ خواتین میں یہ بات عموماً دیکھی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی سختی کے ساتھ روکا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ذات کو، اپنے مال و متاع کو اور اپنے اہل و عیال کو کوسا مت کرو، ممکن ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا کوسنا لگ جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اپنی اولاد اور اپنے بال بچوں کے حق میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان کے ساتھ بد زبانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ پھر وہ خود اس کو اپنی عادت بنا لیں گے اور بد زبانی کی برائی ان کے دل سے نکل جائے۔ اسلام نے صرف انسانوں سے ہی بد زبانی کو حرام نہیں ٹھہرایا، بلکہ بے شعور اور بے جان مخلوق کو بھی برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دی۔ انسان کو جب کسی چیز سے نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔
چنانچہ اگر کوئی زمانہ کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے تو زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے اور اس پر لعن و طعن کرتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میرے قبضہ قدرت میں ہے، جس طرح چاہتا ہوں اس کو پھیر دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ کو برا بھلا کہنا گویا خود اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے، جو کسی حال میں جائز نہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کی چادر ہوا کے جھونکے سے اڑ گئی تو اس نے ہوا پر لعن و طعن شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور فرمایا کہ ہوا کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور اس کی فرما بردار ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہوا کو برا بھلا کہنا گویا ہوا چلانے والے کو برا بھلا کہنا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک سفر میں کسی عورت نے اپنی اس اونٹنی پر لعنت بھیجی جس پر وہ سوار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دینے کے لیے اونٹنی اس سے لے لی، یعنی اس پر سوار نہ ہونے دیا، اور فرمایا کہ جس پر اس نے لعنت بھیجی ہے اب اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ اسلام نے بد زبانی سے اجتناب کو اس قدر اہمیت اس لیے بھی دی ہے کہ اس سے معاشرہ میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، جو قومی زندگی میں قوت و عظمت اور شان و شوکت کی بنیاد ہے، جبکہ بد زبانی میں مبتلا قوم آپس کی دشمنی، باہمی خون ریزی اور جنگ و جدال میں پھنس کر اپنی وحدت اور اپنی عظمت کو کھو بیٹھتی، کیونکہ بد زبانی کا سلسلہ اگر شروع ہو جائے تو قتل و قتال سے پہلے ختم نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کو ایک گالی دیتا ہے تو وہ 2 گالیاں اس کو دے دیتا ہے، اگر کوئی کسی کے باپ کو برا کہے تو سامنے والا اس کے ماں باپ اور پورے خاندان کو گالیوں سے نواز دیتا ہے، پھر جواب اور جواب در جواب کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو کر جنگ و جدال تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا بدترین گناہ ہے اور اس سے قتل و قتال کرنا تو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔